حضرت بی بی مریم کا نذرانہ۔ سامعین، حضرت یوسف اور حضرت بی بی مریم نے کیا کیا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ راست باز اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں؟ سامعین، وقت ہوتا ہے تلاوت کا۔ کلام پاک انجیل شریف کی تلاوت سنتے ہیں۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ تلاوت انجیل پاک آپ نے سنی۔ اب سنتے ہیں انجیل شریف میں سے ہی آج کی سچی کہانی۔ عنوان ہے حضرت بی بی مریم کا نذرانہ۔ حضرت بی بی مریم کا نذرانہ۔ سامعین، حضرت یوسف اور حضرت بی بی مریم کے ملک مصر جانے سے پہلے ان کے بیٹے کی پیدائش کے 8 دن پورے ہوئے تو انہوں نے اس کے ختنے کروائے اور اس کا نام یسوع یعنی عیسیٰ مسیح رکھا، جو فرشتے نے انہیں حکم دیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عہد کے نشان کے طور پر ان کی نسل کے تمام مردوں کے ختنے ہونا ضروری تھے۔ پھر اس کے بعد 33 دن اور گزر گئے۔ حضرت یوسف اور حضرت بی بی مریم بچے عیسیٰ مسیح کو لے کر ہیکل یعنی عبادت خانے میں گئے، جو کہ زیادہ دور نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمام پہلوٹے بیٹے میرے لیے مقدس ٹھہریں گے، یعنی میرے ہوں گے، اور ان کے فدیے کا نذرانہ چاندی کے 5 مسکال روپے تھے۔ تمام ایماندار گھرانے اس حکم کی پیروی کرتے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی پاکیزگی کے لیے بھی شریعت دی جو بچے کی پیدائش کے بعد ناپاک تصور کی جاتی تھی، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنی ناپاکی دور کرنے کے لیے اس عورت کو کون کون سی قربانیاں دینا ہوں گی۔ اگر عورت غریب ہوتی تو اسے جانوروں کی قربانی کی بجائے کبوتروں کے 2 جوڑے قربان کرنے ہوتے تھے۔ اس لیے حضرت یوسف اور حضرت بی بی مریم بچے عیسیٰ مسیح کو ہیکل یعنی
عبادت گاہ میں مخصوصیت کے لیے لائے تاکہ حضرت عیسیٰ مسیح کے فدیے کا نذرانہ اور حضرت بی بی مریم کی پاکیزگی کی قربانیاں پیش کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا تھا۔ عبادت خانے میں ایک بزرگ آدمی تھے جن کا نام حضرت شمعون تھا۔ وہ راست باز اور خدا ترس آدمی تھے۔ وہ بڑے صبر و تحمل سے بنی اسرائیل کی تسلی کے منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک روح ان پر تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک وہ حضرت عیسیٰ مسیح کو دیکھ نہ لیں موت کو نہ دیکھیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے روح کی ہدایت سے روزانہ عبادت گاہ میں آیا کرتے تھے۔ جب حضرت یوسف اور حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے یسوع یعنی حضرت عیسیٰ مسیح کو ہیکل یعنی عبادت گاہ کے اندر لائے تو حضرت شمعون نے حضرت عیسیٰ مسیح کو اپنی گود میں لیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کر کے فرمایا، اے پروردگار، تو نے میرے ساتھ وعدہ پورا کیا ہے، اب مجھے سلامتی سے مرنے دے، کیونکہ میری آنکھوں نے اسرائیل کے لوگوں کو تیری نجات اور غیر قوموں کے لیے روشنی دینے والے نور کو دیکھ لیا ہے۔ حضرت یوسف اور حضرت بی بی مریم حضرت شمعون کی ان باتوں کو سن کر حیران ہوئے۔ حضرت شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور حضرت بی بی مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی۔ ایک بہت عمر رسیدہ خاتون جو کہ نبیہ تھیں، ان کا نام بی بی حنا تھا۔ ان کا خاوند شادی کے 7 سال بعد ہی مر گیا تھا۔ وہ کبھی ہیکل یعنی عبادت خانے سے جدا نہ ہوتی تھیں، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھیں۔ وہ بھی حضرت یوسف اور حضرت بی بی مریم کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے لگیں اور ان سب سے جو اللہ تعالیٰ کی نجات کے منتظر تھے بچے کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ جب حضرت یوسف اور حضرت بی بی مریم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو اپنے گھر کو روانہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ ظالم بادشاہ ہیرودیس سے بچنے کے لیے پہلے مصر کو گئے اور پھر اس کے بعد ناصرت شہر میں جا بسے۔ ان کا بیٹا یسوع عیسیٰ مسیح بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر تھا۔
ابھی آپ انجیل پاک کی سچی کہانی حضرت بی بی مریم کا نذرانہ سن رہے تھے۔ اب وقت ہے آج کی گفتگو کا۔ آئیے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ سامعین، حضرت یوسف اور حضرت بی بی مریم نے کیا کیا جو یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پیروی کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمعون کے لیے کیا کیا؟ حضرت شمعون نے حضرت بی بی مریم سے کیا فرمایا اور ان کا کیا مطلب تھا؟ حضرت بی بی حنا حضرت عیسیٰ مسیح کو دیکھنے کے بعد کیا کہنے لگیں؟ حضرت عیسیٰ مسیح عبادت خانے میں جاتے ہیں۔ سامعین، کیا خیال ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ مسیح جانتے تھے کہ وہ خود کون ہیں اور ان کا حقیقی باپ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ انجیل پاک کی سچی کہانی آپ سنیں، تلاوت انجیل پاک سنتے ہیں۔ اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا، تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ، تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے۔ آئیے اب سنتے ہیں آج کی سچی کہانی۔ حضرت عیسیٰ مسیح عبادت خانے میں جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ مسیح عبادت خانے میں جاتے ہیں۔ سامعین، حضرت یوسف اور حضرت بی بی مریم ہر سال ناصرت شہر سے یروشلم کو عید فصح اور بے خمیری روٹی کی عید منانے کے لیے جاتے تھے۔ فصح ایک خاص کھانا ہوتا تھا جو بے خمیری روٹی کی عید سے پہلے ہوتا تھا اور 7 دن تک جاری رہتا تھا۔ جب یسوع عیسیٰ مسیح 12 برس کے ہوئے تو عید کے دستور کے مطابق والدین انہیں یروشلم شہر لے گئے۔ عید کے ختم ہونے پر جب ان کے والدین واپس لوٹے تو نوجوان یسوع عیسیٰ مسیح یروشلم میں ہی رہ گئے۔ ان کے والدین کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ وہ یہ سمجھ کر کہ یسوع عیسیٰ مسیح قافلے میں دوسرے ہم عمر لوگوں کے ساتھ ہیں، پورا 1 دن سفر کرتے رہے۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کو
رشتہ داروں اور دوستوں میں ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب وہ نہ ملے تو حضرت یوسف اور حضرت بی بی مریم واپس یروشلم کو گئے تاکہ انہیں ڈھونڈیں۔ دن کے بعد انہوں نے حضرت یسوع عیسیٰ مسیح کو عبادت خانے میں مذہبی استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا۔ جتنے لوگ یہ باتیں سن رہے تھے ان کی سمجھ اور ان کے جوابات سے حیران تھے۔ جب حضرت یوسف اور حضرت بی بی مریم نے انہیں دیکھا تو وہ بھی بہت حیران ہوئے۔ ان کی ماں نے آپ سے فرمایا، بیٹا تو نے ہم سے ایسا کیوں کیا؟ تمہارا باپ اور میں پریشان ہو کر تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ مسیح نے ان سے کہا، آپ لوگ کیوں مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور تھا؟ مگر ان کے ماں باپ یہ بات نہ سمجھ سکے جو انہوں نے ان سے فرمائی تھی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ناصرت میں آئے اور اپنے والدین کے تابع رہے۔ ان کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں اور ان پر غور کرتی رہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ مسیح حکمت اور قد و قامت میں اور اللہ تعالیٰ کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتے گئے۔ انجیل پاک کی سچی کہانی حضرت عیسیٰ مسیح عبادت خانے میں جاتے ہیں آپ سن رہے تھے۔ اب تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ سامعین، آپ کے خیال میں حضرت یوسف اور حضرت بی بی مریم حضرت عیسیٰ مسیح کو ڈھونڈتے ہوئے عبادت خانے میں کیوں گئے تھے؟ حضرت عیسیٰ مسیح نے جو جواب اپنے والدین کو دیا، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کچھ ایسی خاص اور باتیں ہیں جو آپ کے دل میں ہیں؟ دیکھو، یہ خدا کا برہ ہے۔ سامعین، آپ کے خیال میں حضرت عیسیٰ مسیح کو برہ کیوں کہا گیا؟ جی ہاں، حضرت عیسیٰ مسیح کو برہ کیوں کہا گیا؟ آئیے انجیل شریف میں سے آج کی تلاوت سنتے ہیں۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو، یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت
میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو، یہ خدا کا برہ ہے۔ تلاوت انجیل پاک آپ سن رہے تھے۔ اب سنتے ہیں آج کی سچی کہانی۔ دیکھو، یہ خدا کا برہ ہے۔ دیکھو، یہ خدا کا برہ ہے۔ سامعین، حضرت یوحنا یعنی یحییٰ نبی، جو حضرت زکریا اور حضرت بی بی الشبہ کے بیٹے تھے، وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہ توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتے تھے تاکہ حضرت عیسیٰ مسیح کے آنے سے پہلے لوگوں کو تیار کریں۔ آپ تبلیغ کرتے تھے کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ بہت سے لوگ ان کی باتیں سنتے اور ان سے پوچھتے، کیا آپ عیسیٰ مسیح ہیں؟ آپ فرماتے تھے، میں عیسیٰ مسیح نہیں ہوں، جیسا نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا۔ میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں، تاکہ تم حضرت عیسیٰ مسیح کے لیے اپنے راستے سیدھے کرو۔ مذہبی رہنماؤں نے ان سے یہ سوال کیا، اگر آپ عیسیٰ مسیح نہیں، نہ حضرت الیاس اور نہ ہی وہ نبی، تو پھر توبہ کا بپتسمہ کیوں دیتے ہیں؟ حضرت یحییٰ نے فرمایا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر تمہارے درمیان ایک شخص ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ وہ ہیں جو میرے بعد آنے والے ہیں اور مجھ سے زیادہ بااختیار ہیں، اور جن کی جوتی کا تسمہ بھی میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ وہ تمہیں آگ سے بپتسمہ دیں گے۔ حضرت یحییٰ لوگوں کو یہ باتیں سمجھاتے اور آنے والی بادشاہی کی تبلیغ کرتے تھے۔ تب حضرت عیسیٰ مسیح گلیل کے صوبے سے دریائے یردن پر تشریف لائے تاکہ حضرت یحییٰ سے بپتسمہ لیں۔ حضرت یحییٰ نے ان سے فرمایا، نہیں، بلکہ آپ مجھے بپتسمہ دیں۔ مگر یہ ضروری تھا کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ مسیح کو بپتسمہ دیں، تاکہ ان کے بپتسمہ لینے سے حضرت یحییٰ کی گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی معافی کی منادی کی تصدیق ہوتی۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ مسیح بپتسمہ لے چکے اور پانی سے باہر آئے تو فوراً اسی وقت آسمان کھل گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا پاک روح کبوتر کی مانند آسمان پر سے اترا اور ان پر ٹھہر گیا، اور
اسی وقت آسمان سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور حضرت یحییٰ نے گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی مانند آسمان سے اترتے اور حضرت عیسیٰ مسیح پر ٹھہرتے دیکھا ہے، اور میں انہیں پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو پاک روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے اور ان کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ دوسرے دن حضرت یحییٰ پھر دریائے یردن پر اپنے 2 حواریوں کے ساتھ لوگوں کو بپتسمہ دینے کے لیے موجود تھے۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کو پاس سے گزرتے دیکھا تو کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ مسیح بپتسمہ پا چکے تو اللہ تعالیٰ کا پاک روح انہیں جنگل میں لے گیا تاکہ وہ ابلیس سے آزمائے جائیں۔ انجیل شریف کی سچی کہانی دیکھو یہ خدا کا برہ ہے آپ نے سنی۔ اب وقت ہوتا ہے گفتگو کا، آئیے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ سامعین، حضرت یحییٰ نبی کا لوگوں کے لیے کیا پیغام تھا؟ کیا وہ عیسیٰ مسیح تھے؟ حضرت عیسیٰ مسیح نے کیوں حضرت یحییٰ سے فرمایا کہ وہ انہیں بپتسمہ دیں؟ کیا حضرت عیسیٰ مسیح کو توبہ کی ضرورت تھی؟ حضرت یحییٰ نے کیا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ مسیح کون ہیں؟